قال الله تعالى في كلامه المجيد والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة صدق اللہ العظیم۔ جمعے کا مبارک دن ہے، اللہ رب العالمین جمعے کی خاص برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ آج کے دن کی نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے، ہمیں کثرت سے نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے میری قبر پر ایک فرشتے کو مقرر فرمایا ہے۔ فرمایا دنیا میں جہاں کہیں بھی مجھ پر کوئی درود بھیجتا ہے، دنیا میں جہاں کہیں بھی مجھ پر کوئی درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ اس کا نام اس کے والد کے نام کے ساتھ مجھ پر پیش کرتا ہے کہ یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود و سلام بھیجا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سفر المظفر کا مہینہ جاری ہے اور سفر کے مہینے میں 7 سفر المظفر کو، سفر کی 7 تاریخ کو حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس ہوتا ہے۔ آپ کا وصال 7 سفر کو ہوا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی ہیں۔ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑی محبت کرتے اور حضرت عمار بھی حضور سے بڑی محبت کیا کرتے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سابقون الاولون میں سے ہیں، یعنی ابتدائی طور پر ابتدائی اسلام میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی سر فہرست ہے، آپ کا شمار بھی ہوتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ بدر کے اندر بھی شرکت کی، اور نہ صرف غزوہ بدر میں بلکہ تمام ہی غزوات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ تمام ہی غزوات کے اندر حضرت عمار بن یاسر نے شرکت کی ہے۔ حضور علیہ السلام پر جان نثار کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہا کرتے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ کا شمار اصحاب صفہ میں ہوتا ہے۔ اصحاب صفہ وہ مبارک چبوترا جو آج بھی مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر اپنی برکتیں لوٹا رہا ہے، آج بھی عاشقان رسول اس کی زیارت کرتے ہیں۔ اصحاب صفہ وہ صحابہ کہ جنہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا تھا، ان کا اور کوئی کام نہ ہوتا تھا، علم دین کے حصول کے لیے حضور کے دربار میں پڑے رہا کرتے تھے۔ بلکہ یہاں تک ہوتا کہ اصحاب صفہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب اصحاب صفہ میں سے جب کوئی بازار کی طرف جاتا تو ایسا ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کی ڈیوٹی لگا دیا کرتے تھے کہ پہلے آپ بازار چلے جائیں، آپ چلے جائیں، اور اس دوران جو حضور سے سیکھیں وہ مجھے بعد میں سکھا دیں۔
پھر دوسرے تشریف لے جاتے تو وہ بھی ان سے یہی وعدہ کرتے کہ ٹھیک ہے اب میں جاتا ہوں، اس دوران اگر حضور سے کچھ سیکھو تو مجھے سکھا دینا۔ ایسا علم دین کا شوق اور ذوق اصحاب صفہ کے درمیان ہوا کرتا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص عنایتیں اصحاب صفہ پر ہوا کرتی۔ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات کو قائم فرما دیا تھا اور سب کے اپنے گھر ہو گئے تھے، لیکن اصحاب صفہ وہ صحابہ تھے کہ جن کا مدینے میں کوئی اور رشتہ دار نہیں تھا۔ جب کوئی ایسا فرد آتا تو وہ اصحاب صفہ میں شامل ہو جایا کرتا، گویا کہ اسے آپ اسلام کا پہلا مدرسہ بھی کہہ سکتے ہیں مدینے میں۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان تک علم دین ان کو سکھایا کرتے۔ آج جو قرآن ہمارے سامنے ہے یا احادیث کا ذخیرہ ہمارے سامنے ہے، اس میں ایک بہت بڑا حصہ اصحاب صفہ کا بھی ہے۔ اصحاب صفہ کی تعداد تفسیر نعیمی کے اندر 400 یا 500 آئی ہے، اور ان کے اندر کمی بیشی ہوتی رہتی تھی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان میں سے کسی کو کسی قوم کی طرف تبلیغ دین کے لیے روانہ فرماتے، عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبلغ بنا کر ان کو جو ہے بھیجا کرتے، تو اس طرح بھی کمی بیشی ہوتی تھی۔ یا پھر ان اصحاب کا آپس میں جب ان کا صحابہ اکرام علیہم رضوان کا نکاح ہو جاتا تو وہ اپنے گھر کے ہو جایا کرتے۔ اصحاب صفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتے تھے، اور کوئی گھر تو تھا نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں آپ کی دہلیز پر اپنے آپ کو گرائے رکھتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتے۔ ایسا ہوا کہ کافروں کا ایک گروہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ ہم آپ پر ایمان تو لے آئیں گے، مگر یہ جو غریب لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں آپ ان کو اپنے آپ سے دور کر دیں، یہ جو لوگ ہیں آپ ان کو ہٹا دیں اپنے پاس سے، تو پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ابتدائی اسلام کا دور تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وقتی طور پر جب ان کو دور کرنا چاہا تو اللہ نے وہی نازل فرما دی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اللہ نے فرمایا اے حبیب اپنی جان کو ان لوگوں سے مانوس رکھیں جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، یعنی اصحاب صفہ کو اپنے سے دور نہ کریں۔ روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ وحی نازل ہوئی تو عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ کے اندر اور زیادہ ٹائم عطا فرمانا شروع کر دیا، اصحاب صفہ کے ساتھ اور وقت گزارنا شروع کر دیا، اس سے زیادہ ٹائم عطا فرمانے لگ گئے۔ یہ اصحاب صفہ کی فضیلت ہے۔ آج بھی جب آپ جائیں گے ریاض الجنہ کا پرمٹ لے کر اور پھر آپ گیٹ سے جیسے ہی انٹر ہوں گے اور دروازے میں داخل ہوتے ہی مسجد نبوی شریف کے آپ دیکھیں گے کہ ایک چبوترا بنا ہوا ہے، ہمارے ہاں جسے تھلا کہتے ہیں، وہ چبوترا موجود ہے اور اس کو جو ہے وہ بند کیا ہوا ہے، وہاں عمومی طور پہ نہیں جانے دیتے کسی کو۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہی اصحاب صفہ کا چبوترا ہے۔ اب اندازہ کریں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مکان عالی شان، سنہری جالیاں حضور کی اصحاب صفہ کے چبوترے کے سامنے ہی ہیں، اور وہیں پر اصحاب صفہ کا چبوترا موجود ہے، ان کا مقام موجود ہے، تو اندازہ کریں حضور سے کتنی برکتیں لیا کرتے ہوں گے۔ تو یہ اصحاب صفہ کی فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ایک تو ان کا ذکر فرمایا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی
خاص عنایتیں اصحاب صفہ پر ہوا کرتی. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب کوئی تحفہ آیا کرتا تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ نبی پاک علیہ السلام وہ تحفہ اصحاب صفہ کے لیے روانہ فرما دیا کرتے. علم دین کے لیے اصحاب صفہ جو تھے وہ فاقے کیا کرتے تھے. کبھی ایسا ہوتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اصحاب صفہ نماز پڑھ رہے ہوتے مگر ان میں کسی پر ایسا فاقہ غالب آتا تھا کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آیا کرتے تھے, بے ہوش ہو کر زمین پر آ جاتے تھے. اور اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی عنایتیں ان پر ہوا کرتی. کتابوں میں یہ بھی لکھا کہ لوگ انہیں دیوانہ کہا کرتے تھے مگر اصل کیا کہ ان کا عشق رسول تھا اور علم دین کی تڑپ تھی جو ان کو کچھ اور کرنے نہیں دیا کرتی تھی. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اصحاب صفہ میں سے ہیں اور بڑے بڑے جلیل القدر اجلہ صحابہ کا شمار اصحاب صفہ کے اندر ہوتا ہے. جیسا کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت بلال حبشی بھی اصحاب صفہ میں سے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں سے ہیں. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اصحاب صفہ میں سے ہیں اور کثیر صحابہ ایسے ہیں جو اصحاب صفہ میں ان کو شمار کیا جاتا ہے. عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص عنایتیں اصحاب صفہ پر ہوتی. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غلام تھے, آپ کا پورا گھرانہ غلامی کی زندگی گزار رہا تھا. اس وجہ سے کفار مکہ آپ کے سب گھر والوں کو بڑی تکلیفیں پہنچایا کرتے, بڑی اذیتیں پہنچایا کرتے. اس بات کو شروع کرنے سے پہلے میں اصحاب صفہ کا جو آپ کے سامنے آیت کریمہ کا شان نزول بیان کیا کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آ کر جب کچھ امیروں نے کہا تھا کہ آپ ان غریبوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیں تو آپ پر ایمان لے آئیں گے, اللہ نے وحی نازل فرما دی کہ اے حبیب آپ ان کو اپنے آپ سے دور نہ کریں جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں, جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں. پتہ چلا کہ یہ امیری غریبی یہ اللہ کے ہاں الگ مقام اگرچہ ہے لیکن اصل تقوی, اصل مقام تقوی و پرہیزگاری کا ہے. جو اللہ سے لو لگا کر رکھتے ہیں چاہے وہ مزدور ہو مگر متقی پرہیزگار ہو وہ اللہ کے قریب ہے, وہ اللہ کا پسندیدہ ہے. آج بھی اگر ہمارا معیار یہ ہو چکا ہے کہ غریبوں کو اپنے سے دور کرنا ہے اور امیروں کو اپنے قریب کرنا ہے تو یہ آیت کریمہ سمجھنے کے لیے ہمارے لیے کافی ہے. اور غریبوں کی فضیلت تو اور بیان کی گئی کہ جو غریب ہوں گے وہ قیامت کے دن امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے. اور آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے بھی اختیاری فقر کو قبول فرمایا ہے. حضور چاہتے تو یہ پہاڑ سونے چاندی کے بن کر میرے آقا کے ساتھ چلتے. مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں اور 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نبی پاک علیہ السلام کا جود و سخا ایسا ہے جو ایک مرتبہ میرے آقا سے مانگ لیتا حضور اتنا عطا فرماتے کہ پھر کبھی اسے محتاجی نہ پیش آیا کرتی تھی. مگر اپنے لیے میرے آقا علیہ السلام نے فقر کو اختیار فرمایا. حضور علیہ السلام نے اختیاری طور پر اسے قبول فرمایا. بلکہ جبکہ اللہ رب العالمین نے اپنے خزانوں کا مالک میرے آقا کو بنایا ہے. حضور نے فرمایا اعطیت مفاتیح خزائن الارض, فرمایا اللہ نے مجھے
اپنے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی ہیں۔ وہ کہا نا کہ کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، اللہ نے اپنے خزانوں کی کنجی چابیاں حضور کو دے دی ہیں، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، مختار بنایا تمہیں مختار بنایا۔ حضور کو اللہ نے اختیار دے رکھا ہے، تو بہرحال یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اصحاب صفہ میں حضرت عمار بن یاسر بھی ہیں، آپ غلامی کی زندگی گزارتے تھے، تو اس لیے کفار مکہ آپ کے پورے گھرانے پر ظلم و ستم کی آندھیاں چلایا کرتے، بہت ظلم و ستم کیا کرتے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے اور اسلام کا نور جب مکے میں پھیلا، تو آپ جو ابتدائی طور پر مسلمان ہوئے ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے، سابقون الاولون میں ہے۔ نہ صرف آپ نے اسلام قبول کیا بلکہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی اسلام لے آئیں، حضرت عمار کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی اسلام لے آئے، آپ کے بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اسلام لے آئے، پورا گھرانہ دامن اسلام سے وابستہ ہو گیا اور میرے آقا کی غلامی میں آ گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حضرت سمیہ حضرت عمار بن یاسر کی جو والدہ ہیں، بڑی نڈر خاتون تھیں اور عظیم صحابیات میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ ابو جہل حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آیا اور آپ کو آ کر گالیاں دینے لگا، برا بھلا کہنے لگا، یہاں تک کہ ابو جہل نے حضرت سمیہ کو ایک نیزہ مارا اور اس نیزے کے لگتے ہی خون کا فوارہ آپ کے جسم سے نکلا، آپ خون سے لت پت ہو گئی اور اسی وقت جام شہادت آپ نے نوش فرما لیا، آپ شہید ہو گئیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں میں سب سے پہلی خاتون شہید کون ہیں؟ وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جو حضرت عمار بن یاسر کی والدہ ہیں۔ سب سے پہلی اسلامی خاتون جو شہید ہوئی وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اس کے بعد کافروں نے حضرت عمار بن یاسر کے والد کو بھی شہید کر دیا، آپ کے بھائی کو بھی شہید کر دیا، پورے گھرانے کے سارے افراد کو شہید کرنے کے باوجود کافروں کو حضرت عمار بن یاسر پر رحم نہ آیا، بلکہ پھر آپ پر بھی ظلم و ستم کی آندھیاں جاری رکھیں۔ ایسا ہوتا تھا کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو پانی کے اندر غوطے دیا کرتے تھے، یہ کتابوں میں لکھا، پانی میں آپ کو غوطے دیا کرتے، اور حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم و ستم کیا کرتے، آپ کے تپتی ہوئی ریت پر آپ کو لٹا کر اوپر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا۔ آج بھی وہاں کی گرمی لوگ جانتے ہیں کہ کیسی ہے، وہاں کی گرمی پہ صبر کا بھی ثواب ہے، تو اس گرم تپتی ریت پر آپ کو ننگی پیٹھ لٹا دیا جاتا اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا کر اوپر سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا، آگ کے کوئلے جلا کر آپ کے جسم کو داغا جاتا تھا۔ جسم کو داغنا سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ آج کوئی لوہے کی راڈ لال کر کے گرم کر کے جسم پر لگائیں، وہ جسم کو جلا دیتی ہے، اپنا نشان چھوڑ دیتی ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرح ظلم کا نشانہ بنایا جاتا، لیکن آپ حضور کے عاشق صادق تھے، کافر آپ کو اسی لیے ظلم کا نشانہ بناتے کہ آپ نے حضور کا کلمہ پڑھا تھا، آپ مسلمان ہوئے تھے، لیکن آپ نے اسلام کے دامن کو نہ چھوڑا، حضور کے دامن کو نہ چھوڑا، سارے ظلم و ستم کو برداشت کیا۔ جب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئلوں پر لٹا دیا جاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے قریب سے گزرتے، حضرت عمار تڑپ کر پکارتے، حضرت عمار تڑپ کر پکارتے، یا رسول اللہ کرم فرمائیے،
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس آگ کو مخاطب کر کے کہتے یا نارو کونی بردم و سلامن علی عمار کما کنتی علی ابراہیم، اے آگ جس طرح تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی تھی، سلامتی والی ہو گئی تھی، میرے عاشق عمار پر بھی اسی طرح ٹھنڈی ہو جا۔ حضرت عمار کے لیے حضور یہ دعا کرتے دیکھ کر تو وہ کوئلے اگرچہ دہک رہے ہوتے مگر حضرت عمار کے لیے ٹھنڈے پڑ جایا کرتے تھے۔ یہ حضور کی دعا کا صدقہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دیکھتے تو کبھی یوں بھی حضور نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا اے آل یاسر صبر کرو، بے شک تمہارا ٹھکانہ اللہ نے جنت بنا رکھا ہے، بے شک تمہارا ٹھکانہ جنت بنا رکھا ہے۔ اتنی آزمائشیں حضرت عمار بن یاسر آپ کے گھر والوں کو، اور بھی بڑے بڑے قابل ذکر صحابہ کے نام موجود ہیں جنہوں نے مصیبتوں پہ صبر کیا، اور یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، یہ ہمارے لیے زندگی گزارنے کا نمونہ ہے۔ آج ہم پر تھوڑی سی مصیبت آتی ہے تو ہم بڑا پریشان ہو جاتے ہیں، آج تھوڑی بہت آزمائش آتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ارے اندازہ کریں کیسی آزمائشیں صحابہ پر ہوئیں، حضرت عمار بن یاسر پر ہوئیں۔ لہٰذا اگر مصیبتیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں تو صبر کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین، بڑی مشہور آیت کریمہ ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پہلے بھی سنی ہے آپ سب نے یہ آیت، اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میں سمجھانے کے لیے آپ کو بیان کروں گا، آج اگر کسی کو کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، کوئی پرابلم اگر زندگی میں آ جائے، اور پھر کوئی دنیاوی طور پر بڑا عہدیدار، کوئی دنیاوی صاحب منصب، کوئی وزیر اعظم، کوئی بادشاہ، کوئی صدر، کوئی ایم این اے، کوئی ایم اے، یا کسی بھی طور پر دنیاوی طور پر کوئی وڈیرا چودھری، کوئی بھی اس مصیبت میں آ کر آپ کو کہہ دے کہ پریشان نہ ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، پریشان نہ ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، بندہ جو ہے نا وہ ریلیکس ہو جاتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، بھئی فلاں حاجی صاحب میرے ساتھ ہیں، فلاں وزیر اعظم، فلاں ایم این اے، ایم پی اے یا دنیاوی طور پر جو عہدیدار ہے وہ میرے ساتھ ہے، تو مجھے پریشانی کیا ہے بھائی؟ پھر ایک دنیا دار پر اتنا ہمیں بھروسہ ہے، لیکن اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مسلمانوں غور کرو کہ اللہ کی ذات پہ کتنا بھروسہ ہونا چاہیے۔ جب اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو پھر کمی کس بات کی ہے؟ لہٰذا مصیبتوں پہ صبر کرنا چاہیے۔ میں آپ کو حدیث مبارک سناتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس پر مصیبتوں کو نازل فرما دیتا ہے۔ لہٰذا جو پریشان رہتے ہیں، جو مصیبتوں میں گھرے رہتے ہیں، جن کے مسئلے ختم نہیں ہوتے، ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام ایک مرتبہ مسکرانے لگے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، مسلمان کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے۔ فرمایا جب اسے دکھ تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے، اور یہ صبر اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اس حال میں اللہ اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اور جب اسے کوئی اللہ نعمت عطا فرماتا ہے، اس پر کوئی انعام فرماتا ہے، تو اس پر اللہ کا شکر کرتا ہے، اور شکر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ اس حال میں بھی اللہ اس بندے سے راضی ہو جایا کرتا ہے۔ مسلمان کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا، اسے ریوارڈ ملتا ہی ملتا ہے۔ مصیبت آئے تب بھی، نعمت ملے، احسان ہو تب بھی۔ دیکھیں میں آپ کو حدیث مبارک سناتا ہوں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک بندے کا مقام و مرتبہ اللہ کے دربار میں بہت بلند و بالا ہوتا ہے، مگر وہ اپنے عمل کے اعتبار سے
اپنے عمل سے اس درجے کو نہیں پا سکتا، توجہ رکھیے گا، اپنے عمل سے اس درجے کو نہیں پا سکتا، تو پھر اللہ رب العالمین اس پر مصیبتیں، آزمائشیں ڈالتا ہے اور صبر کی توفیق اسے عطا فرماتا ہے، اور پھر ان آزمائشوں پہ صبر کر کے بندہ اس درجے کو پا لیتا ہے جو اللہ کے دربار میں اس بندے کا لکھا ہوتا ہے۔ تو یہ بیماریاں آنا، مصیبتیں آنا، آزمائشیں آنا، یہ تو بندے کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ جب مصیبتوں کے فضائل پہ ہماری نظر ہوگی تو صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی بھرنے کے لیے بھیجا۔ آپ جب پانی بھرنے گئے تو وہاں پر کالے رنگ کا ایک بندہ کھڑا تھا، وہ آ کر کہنے لگا کہ میں تمہیں اس وقت تک پانی بھرنے نہیں دوں گا جب تک تم کوئی گناہ نہیں کرو گے۔ حضرت عمار نے کہا میں اللہ کی نافرمانی کیوں کروں، میں تو گناہ نہیں کروں گا۔ یہاں تک کہ وہ منع کرتا رہا، آپ نے نہیں کیا، لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، حضرت عمار نے اس کالے شخص کو زمین پر گرا دیا۔ دوبارہ پانی بھرنے لگے، وہ پھر اٹھ کر آگے آ گیا اور آ کر کہنے لگا اس وقت تک پانی نہ بھرنے دوں گا جب تک تم کوئی گناہ نہ کرو گے۔ آپ نے کہا میں تو گناہ نہیں کروں گا۔ پھر لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، حضرت عمار بن یاسر نے پھر اسے زمین پر گرا دیا۔ تیسری دفعہ پھر پانی بھرنے لگے، وہ اٹھ کر پھر آگے آ گیا۔ آپ نے کہا گناہ تو نہیں کروں گا، پھر لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، حضرت عمار بن یاسر نے پھر اسے چت کر دیا، زمین پر گرا دیا، پھر وہ الگ ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے پانی بھر کر، تو حضرت عمار نے سارا ماجرا سنا دیا، یا رسول اللہ ایسا ایسا ہوا تھا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جانتے ہو کہ وہ کالا شخص کون تھا؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا وہ شیطان تھا جو تم سے گناہ کروانا چاہتا تھا۔ حضرت عمار نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ شیطان ہے تو میں اسے جان سے مار دیتا، میں اس کی جان نکال دیتا۔ اور پھر عرض کیا یا رسول اللہ میں اسے مارنے ہی والا تھا، میں نے چاہا کہ اپنے دانتوں سے اس کے ناک پر میں کاٹ ڈالوں، لیکن جیسے ہی میں نے اپنے منہ کو اس کے ناک کے قریب کیا اس میں بڑی بدبو مجھے آئی، اس لیے میں پیچھے ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 7 صفر المظفر کو ہوا۔ سفر کا مہینہ ہی جاری ہے، آپ کے لیے ایصال ثواب فاتحہ کا اہتمام بھی کریں۔ اللہ رب العالمین حضرت عمار بن یاسر اور آل یاسر کا صدقہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔